انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیو دوستو، السلام علیکم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا 17واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء۔ اسی طرح 23واں پارہ ہے سورۃ صاد۔ اور آج کا موضوع ہے تذکرہ ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ اللہ رب العزت جلیل القدر پیغمبر اور بہت امیر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام قوم بنی اسرائیل پر تشریف لے آئے۔ آپ کی جو اہلیہ سی بیوی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی بیٹی ہے، واضح نہیں کیا کہ آپ کی پوتی ہے، اور اس خاتون کا نام ہے رحمت بی بی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 ہی بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 1000 اونٹ سی جنہ دے آپ مالک سن، اور 1000 بکریاں سن، اور 500 غلام سی جو کام کاج کرتے سن، نوکر چاکر سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی کل عمر پاک 93 سال ہوئی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جوانی دے اندر ہی اتنا نواز چڑھیا سی، اتنا نواز دیتا سی، آپ سخی بھی بڑے سو۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی وہ ذات ہے کہ جن نے 80 سال رب دی انج عبادت کی تھی کہ ایک پلک چھپکن دے برابر بھی غفلت دے وچ وقت نہیں گزرا۔ جتنی دیر دے اندر تہاڈی پلک چھپک دی ہے نے، کتنی کو دیر لگے گی، اتنا وقت بھی آپ نے اپنی زندگی دے اندر غفلت دے اندر نہیں گزارا۔ اور آپ ساری رات یاد الہی دے اندر کھڑے ہوتے سن، اور آپ اس درد دے نال روندے سن کہ جنگل دے درندے پرندے بھی آپ کی اس رون والی درد والی آواز سن کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے روندے سن۔ حضرت ایوب علیہ السلام شام دے اندر آئے۔ ملک شام فلسطین جو ہے انبیاء کا مرکز ہے، عراق بھی مرکز ہے۔ عراق دے اندر بہت بڑا قبرستان ہے جتے 70,000 انبیاء دیاں قبراں موجود ہیں۔ عراق دے اندر بہت بڑا قبرستان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے ترکی اپنا اٹلی دے اندر ہے، روم دے اندر ہے۔ آپ جدو جوان ہوئے، لئین نے کیا کہ اے مولا جڑا تیرا بندہ نا ایوب، اس وجہ تو زیادہ تیری عبادت کر رہا ہے کہ تو انہوں بڑا چوکھا مار دیتا ہے، مال دی وجہ تو۔ اللہ رب العزت نے کیا کہ لئین پیغمبر مال دی وجہ تو عبادت نہیں کر رہا بلکہ میری رضا واسطے عبادت کر رہا ہے، مینوں راضی کرنے واسطے۔ لئی نے کیا کہ دے کل مال دولت ہر شے کھول لے تینوں اج ہی پتہ چل جانا ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام تے سلسلہ مسائب شروع ہو گئے. آپ کا جتنا بھی مال ڈنگر سے یہ سارا ختم ہو گیا. بیٹے ختم ہو گئے, بیٹیاں ختم ہو گئیاں, کچھ بیویاں چھڑ کے ٹر گئیاں, اور آپ بیمار ہو گئے. جسم دے اندر کیڑے پہ گئے, اور اس قدر کیڑے پہ گئے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچیا کہ جس جگہ تے کیڑے نہیں چل رہے سن. لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ایوب دی شان تو قربان جائیے کہ جدو ہر شے رڑ گئی, آسمان وال منہ کر کے کہنے لگے کہ مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے مالک دی رضا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے. جدو دنیا دی ہر شے تباہ ہوگی, مکان گر گئے, چھتاں گر گئیاں, فصل ختم ہو گئیاں, مال ڈنگر ختم ہو گئے, بچے چلے گئے, جسم دے اندر کوڑ دی بیماری, جسم دے اندر کیڑے پہ گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر اس حالت دے اندر بھی اپنے مولا دا ذکر کر رہے سن, اور ایسا ذکر آپ کرتے سن کہ پرندے بھی کھڑے ہو کے آپ کا ذکر سنتے سن. حضرت ایوب علیہ السلام جدو پورا جسم بیمار ہو گیا, بیکار ہو گیا, آپ کے جسم میں جو کیڑے باہر نکل رہے سن, آپ نے چکے اور واپسی بٹھا لے, اور کہنے لگے کہ جے میرے مالک دا حکم نہیں کہ تسی میرے گھروں نہیں جا سکتے. جدو میرے مالک دا حکم ہونا ہے تو تسی میرے گھر رہ بھی نہیں سکو گے. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بارگاہ الہیہ دے اندر چلے گئے. مولا نے کہا کہ تو تے کہندا سی کہ مال واسطے عبادت کردا تے ویکھ میرے بندے نو. اور حضرت ایوب علیہ السلام ساری رات آسمان وال چہرہ کر کے نے ذکر الہی کردے سن, اور ایسا ذکر کردے سن کہ ذکر کردیاں آپ بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے سن. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے ذاکر سن, اور آپ کے بارے میں پہلے عرض کر رہے ہیں کہ 80 سال ایسے بھی گزرے, کل 93 سال عمر ہوئی. 80 سال ایسے بھی گزرے کہ ایک پلک چھپکن دے برابر اپنی زندگی دا جو وقت سی وہ غفلت دے اندر آپ نے نہیں گزارے. حضرت ایوب علیہ السلام دی بیویاں چلی گئیں, ایک اہلیہ رہ گئی. انہیں صبح جانا مزدوری کرنے واسطے لوگوں کے گھراں دے اندر مزدوری کر کے کچھ اناج کٹیاں کرنا, اپنے خامد کی خدمت کے اندر پیش کرنا. اور حضرت ایوب علیہ السلام آپ اس قدر لچار ہو چکے سن جسم تو, اپنے وجود اور اپنے جسم کو نہیں سنبھال سکتے سن, لیکن آپ دی زبان دے اتے رب دے ذکر دا ترانہ جاری سی. پورا جسم بھی بیکار سی, پورا جسم بیمار سی, لیکن آپ دی زبان دے اتے رب دا ذکر جاری سی. آؤ ایک باری ذکر تھوڑا جا کریے. اللہ اللہ. ایسا نہیں, میں چاہنا کہ ماشاءاللہ تسی جذبے محبت والے لوگ ہو, جب ذکر کرنا ہے تو ایسا ذکر کر کے جاؤ کہ آج تواڈے تے راضی ہو جائے بس, اور کوئی زبان خاموش نہ رہے. شرمان واسطے بڑیاں جگہ نے جدو رب دا ذکر کو کرنا ہوئے, اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ انج کرو کہ لوکی تانوں دیوانہ کہنا, پاگل تصور کرنا. آؤ ذکر کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے سے کر رہے سی کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی اہلیہ آپ نے صبح جانا مزدوری کر کے واپسی شام نو آنا, اپنے خامد کی خدمت کے اندر لنگر پیش کرنا. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ سارے دن مزدوری نہ ملی. ایک خاتون نے کہا کہ میں مزدوری تے کرن دیاں گی, لیکن میری شرط ہے کہ سر دے وال کٹ کے دے. اور بی بی سر دے وال اس وجہ تو نہیں کٹاندی سی کہ اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام جدو نماز پڑھتے سن, رکوع سجدے دے اندر جاندے سن تے اہلیہ دے سر دے بالاں دا سہارا لے کے پھر سجدے بھی جاندے سن. شیطان نے سوچیا کیوں نہ میں انہوں سجدے تو معروم کراں,
لیکن یاد رکھنا جنہوں رب سجدے کراوے انہوں کوئی سجدیاں تو معروم نہیں رکھ سکتا، اور سجدے وہی کرتا جہدے تے رب مہربانی ہوئے، جہدے تے رب دی کرم نوازی ہوئے۔ القصہ کچھ حصہ کٹوایا، مزدوری لے لئی، گھر پہنچی، شیطان نے پہلے ہی جا کے دس چڑیا کہ تہاڈی اہلیہ نے سر دے کچھ وال کٹوائے نے بطور فیشن۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دا قرآن پہ کہندے کہ جدو گھر آئی نے تے آپ غصے ہوئے اور کہن لگے انہاں دے آن تو پہلے کہ میں وال کٹان دی سزا بطور 100 کوڑے ماراں گا، 100 کوڑے ماراں گا۔ اللہ دے نبی سن جو کہندے سن کر گزردے سن، آپ دی اہلیہ جدو گھر آئی تے آپ نے ساری گل دسی، لیکن آپ قسم پہلے کھا چکے سن۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمحہ اور ایک گھڑی ایسی نہیں سی کہ جس گھڑی دے اندر یاد الہی دے اندر رہ کے رب دا شکر نہیں ادا کرتے سن۔ ایک دن ایک سوالی نے سوال کیتا کہ ایوب یہ تے دس سارا جسم بیکار ہے، سارا جسم دے اندر بیماری ہے، لیکن لب ہی ہلندے نے، یہ لب کیوں ہلدے نے؟ تو اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام فرمان لگے کہ لب اس وجہ تو ہلدے نے کہ لب میرے مولا دا ذکر کر دینے، اور میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جے سارا جسم بیکار ہے تے تیرے لب و زبان تے صحیح ہے کہ جہدے نال میں تیرا ذکر و فکر پیا کردا تے بندے اور رب دا شکر ادا کریا کرو۔ اللہ نے سانو صحت بھی دیتی ہے، زندگی بھی دیتی ہے، تندرستی بھی دیتی ہے، بے بہا نعمتاں تو نوازے ہے، تے سانو چاہیے کہ اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہر حال دے اندر وہ دا ذکر کریا کریں۔ آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا قیوم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس حالت کے اندر آپ نے 18 سال گزارے، اور بعض مفسرین کرام نے لکھیا کہ 7 سال 7 ماہ 7 دن 7 گھنٹے اور 7 گھڑیاں آپ اتنے عرصہ بیمار رہے۔ لیکن زیادہ مفسرین کرام نے جو لکھیا کہ 18 سال آپ بیمار رہے، جسم دے اندر کوڑ رہا، پوکن برداشت کی تھی، بیماری برداشت کی تھی، لیکن یہ دے باوجود اپنے رب دا شکر ادا کر دے رہے سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس حال دے اندر بھی تو رکھے ہے میں تیرا احسان نہیں دے سکتا۔ اور آج دیکھ لو پورے پاکستان دے اندر سیلاب دیاں تباہیاں دیکھ رہے ہو، بلوچستان چلے جاؤ، جنوبی پنجاب دے اندر چلے جاؤ، سندھ دے اندر چلے جاؤ، اپنے مولا کو دعا منگو کہ یا اللہ وہ بے سہارے لوگوں واسطے تو سہارا بن اور انہاں دی مدد کر، اور ساڈے کول جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے ساڈیاں کوتاہیاں دا نتیجہ ہے مولا تو سانو معاف فرما، تو غفور الرحیم ہے، تو بادشاہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہو کے پیغمبر ہو کے اے دے باوجود اپنے رب کو معافی منگی۔ اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ پیغمبر کی کہہ رہے اے رب العالمین مینوں معاف فرما، اے ساری کائنات دے مالک، اے ساری کائنات نو پالن والے مینوں معافی دے رکھ، جو تکلیف مینوں پہنچی ہے یہ تو مینوں چھٹکارا دے دے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور تواڈے لیے بھی پیغام ہے، زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، رات دی تنہائی دے اندر صبح تہجد ویلے اٹھ کے آسمان و چہرہ کر کے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہ الفاظ ادا کرو کہ اللہ تو ہی مہربانی کرنے والا ہے اور تیرے تو بد کے کوئی مہربانی نہیں کر سکتا۔ اللہ دے نبی نے صحرا دے اندر جا کے جو دعا منگی کہ مولا میں نے بڑی اذیت بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، بلکہ آپ دے دل دے قریب کیڑے پہنچ کے سن۔ مفسرین کرام نے لکھے تو اللہ دے پیارے پیغمبر
دوسرے 23ویں پارے دے اندر بھی پھر بھی دعا دہرائی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ کہ مولا معافی دے چاہے، اس شیطان نے بڑی اذیت دیتی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے، معاف کر دے۔ تو خالق کائنات نے نبی نے جدو صحرا دے اندر کھڑے ہو کے دعا منگی، اور اج بھی حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ جدو کسی دی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئے نے تہجد ویلے اٹھ کے آسمان پر چہرہ کر کے یا رحمان یا رحیم دا ذکر کریا کرو، یا رحمان ہو یا رحیم دا ذکر کریا کرو، یا ارحم الراحمین دا ذکر کریا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ویلے رب دیاں رحمتاں برسن دا ویلا ہوندا ہے، تے جدو تسی انہوں رحمان کہو گے نے، رحیم کہو گے نے، وہ فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہے گا جائے انہوں میں معافی عطا فرما چلی۔ اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے کہ حکم الہی آ گیا، جبریل آ گیا 18 سالہ تو بعد۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اور کو زبیر جیری کھادا موتصل بارد و شراب۔ جبریل آئے کہنے لگے کہ پیارے جس جگہ تے بیٹھا میں نے اس جگہ تے اپنی اڈی مار۔ اللہ دے نبی نے کیا کہ اڈی مارے گا نے تیری اڈی تو بعد اللہ کریم تے رحمت دا چشمہ پیدا فرما دے گا، اور اس چشمے نال غسل کرنا ہوئے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اڈی ماری، خالق نے چشمہ پیدا فرما دیتا، فرمایا دوجی اڈی بھی مار۔ اللہ دے نبی نے دوجی اڈی ماری، او دے وچوں بھی چشمہ پیدا فرما دیتا، فرمایا کہ اے پانی پی، جڑا غسل والا پانی سی اے دے نال ساریاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، اور جڑا دوسرا پانی سی اے دے نال اندر والیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام آپ دی 2 ہڈیاں دی وجہ تو رب نے 2 چشمے پیدا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے کہ جدو خالق کائنات دے پیارے نبی نے وہ چشمے وچوں غسل کیتا وہ ساریاں بیماریاں دور ہو گئیاں، پانی پیتا اندر والیاں بیماریاں دور ہو گئیاں۔ رب دا قرآن پہ کہندا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جبریل اگے اینا مال سی ہن اینا مال عطا فرما، رب نے دوگنا تگنا کر چھڑیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جدو اللہ کریم نے مال بھی واپس آ گیا، بیٹے بھی واپس آ گئے، بیٹیاں بھی واپس آ گئیاں، اہلیہ بھی واپس آ گئی، لیکن ایک گل جو آپ نے کیتی سی نے کہ میں 100 کوڑے ماراں گا، سوچی پہ گئے کہ میں اہلیہ نو اگر 100 کوڑے مارے یہ تے انجی صاف ہو جائے گی۔ اللہ دے پیارے نبی محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور فلاں محتاج آدمی نے اپاج آدمی نے فلاں عورت نہ زنا کیتے۔ حضور نے دونوں نو بلایا، فرمایا کہ انہوں 100 کوڑے مارے جان۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر جدو دونوں حاضر ہوئے، تیسرے بھی لوگ آگے کہنے لگے حضور جی 100 کوڑے بج گئے تے مر جائے گا۔ اللہ دے نبی نے حکم فرمایا کہ ایسے کرو کہ 100 ٹہنیاں کھجور دیاں چک کے لیاؤ، انہاں دا جھاڑو بناؤ، جھاڑو بنا کے انہاں دے جسم دے اندر پھیر چھڈو، انہاں دا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جبریل آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ پیارے نبی تیری بیوی سچی ہے، قسم تو کھا بیٹھا کہ میں 100 کوڑے مارے گا، لیکن یہ حل ہے کہ ایسا کر کے جھاڑو دے 100 تیلے کٹھے کر۔ اللہ دے نبی کی خدمت دے اندر جھاڑو دے 100 تیلے کٹھے ہو گئے، اور اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ دے نبی نے جدو 100 تیلیاں والا جھاڑو کٹھیاں کر لیا اور اپنی مٹھی دے اندر بند کر لیا، حکم الہی آیا اے پیارے پیغمبر اے تیلے بیوی دے جسم تے مارنا تیرا کام ہوئے گا، اور قسم والا کفارہ ادا کرنا میرا کام ہوئے گا۔ علماء نے لکھا کہ اس تو قبل جھاڑو دا کوئی وجود نہیں سی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دے زمانے تو جھاڑو دا وجود شروع ہوا ہے، اور آج بھی اس جھاڑو دا فائدہ ہی فائدہ تو ہم سمجھے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا